آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس خیر کے کام میں آپ بھی شریک ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 21 اور 22، ان دو آیتوں کا ہم جو کلمات یا ورڈز آئے ہیں پہلے ان کے میننگز جانیں گے اور اس کے بعد ان دو آیتوں کا ترجمہ اور تشریح جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سب سے پہلے الناس، ناس کہتے ہیں لوگ، the people، لوگ، اور اس کا مفرد ہے، سنگولر ہے، انسان۔ ناس کا اعبدو، تم عبادت کرو، تم ورشپ کرو، عبادت سے ہے اعبدو، تم عبادت کرو۔ ربکم، تمہارا رب، تمہارا لارڈ، یعنی تمہارا خالق اور معاملات کا مالک اور سچا معبود۔ خلقکم، تمہیں پیدا کیا، خلقن سے پیدا کرنا، کریٹ، پیدا کرنا۔ والذین من قبلکم، قبلکم تم سے پہلے، قبل پہلے، آگے، بیفور۔ لعلکم، لعلکم، لعل شاید، میں بھی شاید، تتقون، تم ڈرتے رہو، تم بچتے رہو۔ الذی جعل، جعل اس نے بنایا، جعل ان سے ماضی ہے، میک، بنانا۔ الارض، ارض زمین، ارض۔ فراشن، فراشن فرش، بچھونا، بستر، بیڈ۔ السماء، آسمان، سکائی۔ بناء، بنا چھت، خیمے کو بھی بنا کہتے ہیں، عمارت، اس کا جمع ہے ابنیہ، اسٹرکچر۔ انزل، اتارا، ماں پانی ہوا تھا۔ اخرج، اس نے خارج کیا، اس نے نکالا۔ اخراج سے یہ ماضی ہے، ایگزٹ، گیٹ آؤٹ۔ الثمرات، پھل، میوے، اس کا واحد یا سنگولر ثمراتن ہے، فروٹس، ثمرات، فروٹس۔ رزقن، رزقن، رزق، روزی، پروویژن۔ اندادن، اندادن شریک، ہمسر، مقابل، اس کا واحد ندن ہے، رائیولز۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے اس پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ، لعلکم تاکہ، تتقون
تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کون ہے تمہارا رب؟ الذی جعل لکم الارض، الذی وہ پروردگار، وہ رب، جعل لکم الارض فراشا جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، جعل بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، کینوپی، اور کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ اور اتارا یا برسایا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی کو، بارش کو، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے سے، فَأَخْرَجَ بِهِ پھر اس کے ذریعے سے نکالا، اخرج نکالا، پھر اس کے ذریعے سے، من الثمرات فروٹس میں سے، پھلوں میں سے، رزقا لکم، رزقا لکم تمہارے رزق کے طور پر، تمہارے روزی کے طور پر، پروویژن کے طور پر، تمہارے لیے، رزقا لکم تمہارے لیے، پھر اس آسمان کے پانی سے، اس بارش کے پانی سے نکالا تمہارے لیے فروٹس میں سے، تمہارے ایز اے پروویژن یا تمہارے روزی اور رزق کے طور پر۔ اس کا نتیجہ کیا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا لا تجعلوا للہ اندادا تم مت ٹھہراؤ، نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، اندادن کوئی شریک، کوئی ہمسر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم یہ سب جانتے ہو، وَأَنْتُمْ اور حال یہ ہے کہ تعلمون تم یہ سب کچھ جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں جو کامیاب اور ہدایت یافتہ مومنین کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر جو خسارے اور نقصان میں رہنے والے کافروں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر جو منافقین ہیں ان کا ذکر فرمایا، جو سچے مومنین اور کافروں کے درمیان والا گروہ ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الناس کے ساتھ ان تمام لوگوں کو خطاب کر کے، جو ہر زمانے کے، ہر جگہ کے انسان ہیں، ان کو مخاطب کر کے، ایڈریس کر کے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت کی طرف، اپنی ورشپ کی طرف بلا رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو نقصان اور خسارے سے بچا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کا انٹروڈکشن یا تعارف کرواتے ہوئے یہ ان کو خطاب فرما رہے ہیں، تاکہ وہ اللہ کی صفات کمال اور جلال کو پہچان سکیں، اور اللہ ہی کی عبادت کر کے انسان اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے اور اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کر سکے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خطاب کے اختتام میں انہیں اللہ کے ساتھ ان معبودوں کو شریک ٹھہرانے سے منع فرمایا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے، کہ جن کی اللہ کو چھوڑ کے جو مشرکین عبادت کرتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے حقدار نہیں ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہے، کیونکہ وہ انہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی وہ نفع اور نقصان پہنچانے سے قاصر ہے، نہ وہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی اور بیسک عقیدہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اور اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین آسمان کی تخلیق اور کریشن، آسمان سے بارش کا برسانا اور اس سے پیداوار کا اگانا پھلوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں،
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہ عرب مانتے تھے اس چیز کو، لیکن اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے حوالے کر رکھے ہیں، اور وہ اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ کچھ کام بتوں کے ہیں، اور وہ اپنے جو کام ہے اس میں وہ براہ راست خود فیصلہ کر سکتے ہیں. لہذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد